الحمدللہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے محنت کی ہے، پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور اگر اس دربند یا اگی تحصیل پی کے 39 میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے قربانی دی ہے پی ٹی آئی کے لیے تو وہ ہمارے خاندان نے دی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے جی، یہ فرید بھائی نے ایک مشاورتی جب میٹنگ شرکڑ میں کی تھی اس میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو ہم خان صاحب کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں۔ اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کوئی بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ پورے آل اوور پاکستان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں۔ خان صاحب جیل میں، خان صاحب نے خود ایک صحافی سے فرمایا جو ان کو جیل میں ملنے کے لیے گئے کہ یہ ان ٹکٹس کی تقسیم میں نہیں کر سکا، نہ مجھے نام جیل میں لا کے پہنچائے گئے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو ناموں کا بھی نہیں پتا اس وقت تک خان صاحب کو کہ میرے کون کینڈیڈیٹ کس حلقے پہ کھڑا ہے۔ میں تو پچھلے سال میرا ٹکٹ جو مجھے ملا تھا تحصیل کا اس کے اوپر تو خان صاحب کا اپنا سائن تھا، خان صاحب نے خود مجھے وہ ٹکٹ دیا تھا اور میں الیکشن لڑا تھا۔ آج جو کینڈیڈیٹ میرے خلاف، ہمارے فرید بھائی کے خلاف ایک آزاد کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کا دعوے دار بن رہا ہے، وہ تو فرید بھائی کے خلاف اس ٹائم پہ الیکشن میرے خلاف لڑا تھا اس نے، آپ دیکھیں بلے کا نشان میرے پاس تھا جو عمران خان نے مجھے دیا تھا، اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں مانتا بھائی، میں جو ہے میری تو مخالفت ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اس نے یہ بات کی تھی اور پی ٹی آئی کے خلاف اس نے ووٹ دیا تھا۔ اور آج اگر خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو ایسے لوگ کبھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتے، ان کو کبھی بھی ٹکٹ نہ ملتا۔ یہ ایک مخصوص گروپ کے نمائندے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہے اور ان کو مطلب ہے کہ وہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی وہ بیان بازیاں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے الحمدللہ میں تحصیل کا میئر الیکٹ ہوا ہوں اور انشاءاللہ آج بھی اپنی عوام سے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرید بھائی کو کامیابی دے، ہم لازمی انشاءاللہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پارٹی کے اوپر جب سخت ٹائم آیا، سخت ٹائم جو تھا پچھلے سال میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی بھی نہیں لے رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جو ہے لوگ کہہ رہے تھے جی مہنگائی ہوئی ہے، جی یہ بڑی جو ہے گنہگار پارٹی ہوگی ہے، ساری مہنگائی انہوں نے کی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا۔ الحمدللہ اس ٹائم پہ بھی میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جب خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا مجھے دیا، میں نے لیا اور الحمدللہ واحد ضلع مانسہرہ میں سے میں ہی اپنی سیٹ جیتا۔ فرید بھائی نے کارکردگی بھی اچھی کی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم نے محنت کی اور وہ سیٹ جیتے۔ اور پھر جب دوبارہ مشکل ٹائم آیا پارٹی پر، خان صاحب جب اریسٹ ہوئے، ان کے لیے جب احتجاج ہوا تو واحد اس پورے حلقے میں سے میں ہی، میرا وارنٹ پہ جب نام آیا تو میں جیل گیا اور میں نے وہاں پہ ڈی سی صاحب سے، ڈی ایس پی صاحب سے پہلے بات کی، ڈی سی صاحب سے میں نے یہی کہا کہ جی میں ضرور جیل جاؤں گا لیکن ہمارے ورکرز کو آپ تنگ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ایک ورکر بھی اس کے بعد تحصیل دربند سے کسی نے نہیں اٹھایا۔ میں 15 دن وہاں پہ جیل کاٹ کے آیا اور اپنے ورکرز کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے یہ قربانی میں نے اس وقت کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ تحصیل کے میں موجود ہے تو اس سے ہم آج کچھ سوال جواب کریں گے تحصیل دربند اور تحصیل کے حوالے سے جو آئندہ الیکشن بھی جاری ہے، تو جی صاحب آپ کیا کہیں گے آئندہ کے الیکشن کے بارے میں؟ بہت بہت شکریہ جی، اور میں آج یہاں پہ مختصر دورہ کیا جی اپنے دربند میں۔ ابھی تک الیکشن کا مہم جب سے شروع ہوا ہے تو میں یہاں پہ اپنے اگی اگرور سائٹ پہ جو میری تحصیل جہاں کا میں میئر ہوں جی وہاں پہ ہی کیمپین کر رہا تھا، تو آج دربند آئے اور اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ فرید بھائی تو یہاں پہ کیمپین کرتے رہے ہیں، والد صاحب بھی آئیں، تو آج میں بھی آیا ہوں۔ مختصر دورہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، باقی علاقوں میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو الیکشن کا ٹائم ہے جی، کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آئیں گے، ہر کینڈیڈیٹ کا ایک اپنا منشور ہے یا کوشش ہے یا جو کچھ ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جی کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے آپ موازنہ ضرور کریں کہ ہم ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں ابھی پیش ہوا ہوں جی آپ کے سامنے۔ فرید بھائی کے لیے ہم الحمدللہ کیمپین کر رہے ہیں، اور فرید بھائی کے لیے دیکھیں جی ہم کیمپین اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے علاقے کی خدمت کی ہے، علاقے میں الحمدللہ اس نے کام کرائے ہیں ایک مختصر ٹائم میں۔ اس کا موازنہ اس ٹائم پہ ماضی کے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ ٹائم اس کو صرف 3 سال کا ملا ہے، آپ نے اس کو بھیجا تھا 5 سال کے لیے۔ 3 سال کے اس پیریڈ میں اس نے جتنے کام کرائے اس کو لوگ ابھی جو ہے اس کا موازنہ پچھلے ایم پی ایز کے ساتھ کریں جنہوں نے بڑا عرصہ گزارا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حلقے میں تو کام ہی نہیں ہوا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ نہ اگی میں کام ہوا، نہ تحصیل دربند میں کام ہوا، آپ کے مالکین تو اکثر
جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ کام نہیں ہے. دیکھیں جی، لوگ تو جتنی منہ اتنی باتیں، ٹھیک ہے جی. اور الیکشن کا ٹائم ہے، مخالفین ابھی ہماری تعریف تو نہیں کریں گے نا جی. مخالفین کا تو کام ہے باتیں کرنا. میں آپ کو چند گزارشات رکھتا ہوں جی. آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہمارے علاقے میں فرید بھائی نے کام کیے ہیں، اب میں اگر ہر گلی نالی گننا شروع کر دوں تو بہت بڑا ٹائم لگ جائے گا اس میں. لیکن چیدہ کام اگر آپ دیکھیں، اگر تحصیل دربند کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میرن سے لے کے چمبیڑی تک کے آپ نظر دوڑائیں، یہی ہمارا علاقہ بنتا ہے تحصیل دربند کا جی. اس میں یونین کونسل دربند، شنایا اور پھر نکا پانی، یہ 3 تحصیلیں جی ہماری. تو شنایا میں تقریباً 10 کروڑ روپے کا کاموں کا اجرا کرایا فرید بھائی نے جی. 10 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے دربند میں اگر آپ دیکھیں تو 11 کروڑ کے کاموں کا اجرا کرایا، اس سے کم نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر نکے پانی پر آپ نظر ڈالیں تو 8 کروڑ 40 لاکھ روپے کے تقریباً کام وہاں پہ بھی اجرا کرایا. اب تقریباً لگ بھگ یہ کوئی 32 کروڑ روپے کی کام ہے، ترقیاتی کام، جو کہ فرید بھائی نے صرف تحصیل دربند میں ان کا اجرا کرایا. اب کئی کام ایسے ہیں کہ جو کہ مکمل ہو گئے، کئی کام ایسے ہیں کہ جو کہ ٹینڈر ہو چکے ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال کا پیریڈ جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اس وجہ سے وہ رہ گئے. ابھی آپ دیکھیں میرن کا روڈ ہے، الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. میرن وہاں پہ جو ہے جیپیں بھی نہیں چڑھتی تھیں، آج الحمدللہ رکشے بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے. یہ موٹو 20 زیارت آپ اگر روڈ دیکھیں تو پہلے سال سے ہم نے اس کے لیے کوشش کی، کیونکہ یہ پورا سہرا گلی سے لے کے نیچے یہ علاقہ جتنا بھی ہے یہ کٹ آف تھا دربند سے. الحمدللہ وہاں پہ کچھ اس کا جو ہے پکا بھی ہو گیا ہے، وہاں پہ کٹنگ بھی ہو گئی ہے. تقریباً 2 کروڑ روپے کا فنڈ کے اجرا کیے تھے، جتنے پیسے ریلیز ہوئے ان میں تقریباً کلومیٹر پکا ہو گیا، باقی کٹنگ ہو گئی ہے، وہ موڑ شوڑ کھل گئے، وہ راستہ ہموار ہو گیا لوگوں کے لیے دربند بازار آنے کے لیے. اسی طریقے سے کرپلیاں روڈ دیکھیں، جب یہاں پہ ہم آئے تھے الیکشن میں تو یہی لوگوں کی گزارش تھی کہ جی دربند بازار میں جو ہے لوگوں سے یہ عوام سے کٹ آف ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ سارے روڈز، لنک روڈز دربند بازار کی طرف ہم نے ان پر توجہ دی. ٹھیک ہے جی. یہ تھاکوٹ روڈ ہے. اسی طریقے سے پھر لنک روڈز اگر آپ دیکھیں تو ہر کہیں دلاڑیاں سے لے کے بگوائی سے لے کے اگر آپ گنیں چمبیڑی کا روڈ، الحمدللہ وہاں پہ رکشے چل رہے ہیں. کس نے سوچا تھا جی؟ چمبیڑی. ٹھیک ہے جی. اور برادر میں بھی مطلب ہے کہ روڈ بنا ہے. پھر کاٹلا ٹیری کا آپ روڈ دیکھیں، بالکل وہاں پہ روڈ ہی نہیں تھا، وہ بنایا فرید بھائی نے. پھر انگر بین کا روڈ مشکل دشوار گزار علاقوں میں کئی جو لنک روڈز مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نریانی اور کرکالا اور اس سائڈ پہ بھی روڈز بنائے ہیں. پر زندہ ہر جگہ پہ جی، جس جگہ پہ آپ نام لیں، سڑا، میں آپ کون سا علاقے کا نام لوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اس کے علاوہ دربند میں یہاں پہ ریجنل جو ہماری RHC ہے، ہاسپٹل ہے، ایک بیسمنٹ کے اندر چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. پچھلے تقریباً 6 سالوں سے ہمارے پچھلے دور میں بھی MPA گزر کے گئے، وہ بھی اس کو نہیں شفٹ کرا سکے. تو وہ جو ہے ایک مافیا کے کنٹرول میں تھا. خیر وہ فرید بھائی نے آ کے پہلے سال میں ہی دربند کا ہاسپٹل جو ہے وہ بلڈنگ میں شفٹ کرایا اور الحمدللہ اس کو فعال بنایا. اور یہاں پہ ڈاکٹرز کی تعیناتی بھی کروائی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جی پورے علاقے پہ پھر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے جو مخالفین ہیں یہاں پہ آگے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کے گھروں کے روڈز فرید بھائی نے بنائے. اگر آپ دیکھیں اگی سے کٹھائی کی طرف ایک روڈ جاتا ہے، بڑے سینیٹرز، بڑے بڑے لیڈرز اس روڈ پہ رہ چکے ہیں، لیکن وہ بھی ایک کھنڈر تھا. اس کھنڈرات سے لوگوں کی جان چھڑائی ہے فرید بھائی نے. الحمدللہ 23 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں پہ ایک روڈ کا آغاز کیا ہے، جس کے 5-6 کروڑ روپے ریلیز ہوئے. تو الحمدللہ آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے وہ بن گیا ہے اور آدھا تقریباً وہ رہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے چھجڑی، برچھل، ٹنڈو، کھبل، مطلب دشوار گزار علاقے اگرور کے جہاں پہ روڈز بنائے. ڈبی مار سے لے کے پھر یونین کونسل شیرگڑھ میں آپ دیکھیں گلی بدرال روڈ کتنا خستہ حالت، مطلب بالکل ختم ہو چکا تھا وہ روڈ. 30 سال سے کسی نے اس کے اوپر ایک سیمنٹ کی شاید بوری بھی نہیں پھینکی تھی. پھر اگر آپ دیکھیں بڑے کاموں کی طرف ہم آ جاتے ہیں، سب سے اہم کام جو فرید بھائی نے کیا ہے جی، اور اس علاقے کے لیے اس نے بہت بڑا اس نے خدمت کی ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال. تحصیل اگی جو ہے وہ اگی اس پورے علاقے کا مرکز ہے، ہمارے PK 39 کا جی. ٹھیک ہے جی. دربند سے بھی وہاں پہ لوگ پہنچ سکتے ہیں، کنڈاؤ سے بھی پہنچ سکتے ہیں،
سارے پورے علاقے سے تورغر کے لوگ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ 200 بیڈ سے زائد کا ہسپتال جو ہے 28 کروڑ روپے کی لاگت سے الحمدللہ فرید بھائی نے تعمیر کیا ہے اور آخری مراحل میں ہے. اس کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی تھی جب فرید بھائی الیکٹ ہوا تھا, ایک اینٹ بھی نہیں لگی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس کی منظوری ہوئی تھی 2010 میں جب میرے والد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا, بائی الیکشن تھا, آپ کو یاد ہوگا فیض محمد خان صاحب اعلیٰ بخش فوت ہو چکے تھے. تو اس وقت منظوری اس وقت ہوئی تھی 2010 میں, اور 2018 میں فرید بھائی کے الیکٹ ہونے تک کسی نے وہاں پہ ایک اینٹ نہیں رکھی تھی. تو اس کے 22 کروڑ روپے, یہ 28 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, 22 کروڑ روپے فرید بھائی نے ریلیز کیے. وہ بلڈنگ ابھی آخری پینٹ ورک جاری ہے الحمدللہ. یہ 24 گھنٹے ہسپتال چلے گا, 24 گھنٹے دن اور رات. ہمیں اپنے مریضوں کو لے کے, دیکھیں ہمارے علاقے کے غریب لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں کو لے کے, ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں یہ امریکہ تو نہیں جا سکتے ان کا علاج کرانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. مانسیرا اور ایبٹ آباد لے جانا کتنا مشکل ہے. تو جب آپ کو ایک سہولت اگی میں ملے گی تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے جی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمارے پورے اس علاقے میں بچیوں کا ایک ڈگری کالج نہیں تھا, ایک ڈگری کالج. اس کو فرید بھائی نے آپریشنل کیا. آج الحمدللہ جن بچیوں کو پڑھنے کا شوق ہے وہ اس ڈگری کالج میں تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں. ایبٹ آباد یا مانسیرا ہاسپٹلوں میں جا کے رہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. 42 کے قریب سکولز فرید بھائی نے اپ گریڈ کیے ہیں, پرائمری ٹو مڈل, مڈل ٹو ہائی, ہائی ٹو ہائر سیکنڈری. تو اچھا ہمارے بازار دیکھیں آج روشن ہے. کس نے سوچا تھا؟ یہاں پہ دربند میں بھی الحمدللہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, شرگڑھ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں, پوری اگی بازار میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں. مزید اگر ہمیں ٹائم ملتا تو ہم نے منظوری کی بھی تھی ہم نے کہ ملوگا بازار یا دلبوڑی بازار, یہ اس طرح کے مضافات میں بھی ہم انشاءاللہ لائٹس لگائیں گے انشاءاللہ.